بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الرابع والاربعون، اسماء افعال کا بیان۔ جو اسم، اسماء اسم کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع ہے۔ جو اسم فعل کا معنی دے اسے اسم فعل کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو ایک ہی وقت میں اسم بھی ہوتے ہیں اور فعل بھی ہوتے ہیں انہیں اسماء افعال کہتے ہیں۔ اگر وہ ایک لفظ ہو، یعنی ایک لفظ ہے وہ اسم بھی ہے اور فعل کا معنی بھی دے رہا ہے تو اس کو اسم فعل کہتے ہیں۔ جیسے شتانہ، جدا ہوا، یہ اسم ہے لیکن یہاں فعل کا معنی دے رہا ہے کہ جدا ہوا۔ اسی طرح ہا، جس کا معنی ہے پکڑ، بذات خود یہ کسی اور کے معنی میں ہے، جسے یعنی خذ کے معنی میں ہے، لو، پکڑو۔ عام طور پر فعل ماضی کے معنی میں اور امر حاضر کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسم فعل بمعنی ماضی، جیسے ہئی ہاتا خالدن، اور اسم فعل بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ زیدن، علیک العفو آمین۔ یہ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو ہئی ہاتا خالدن، ہئی ہاتا بعودہ کے معنی میں ہے دور ہونا، ہئی ہاتا خالدن، خالد دور ہوا۔ اور رویدہ زیدن، رویدن کے اندر ضمیر ہے اور زیدن اس کا فعل ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، رویدن اسم فعل بمعنی امر حاضر معروف، اس میں انت ضمیر فاعل، زیدن مفعول، رویدہ اسم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ رویدہ کس معنی میں ہے؟ امہل کے معنی میں، امہل زیدن، رویدہ زیدن یعنی زید کو مہلت دے۔ اور علیک العفو، تو درگزر کو لازم پکڑ، یعنی درگزر سے کام لے۔ اور آمین، قبول کر، ایسا ہی کر۔ ہم کہتے ہیں نا دعا میں کہ اللہ ایسے ہی کر دے۔ تو یہ اسم فعل بمعنی امر حاضر کے معنی میں آئے گا۔ قواعد اور فوائد اس کے سماعت فرمائیں۔ نمبر ایک، اسم فعل اپنے فاعل مضمر یا مظہر کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ یعنی ایک چیز تو اس میں واضح طور پر یہ سمجھ لیں کہ یا تو اس اسم فعل کے اندر جو ایک ضمیر ہے وہ ہوگی، جیسے رویدہ زیدن کے اندر ہے انت ضمیر، یا پھر وہ ظاہر اسم ہوگا، تو اس کو یہ کیا کرتے ہیں، رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے اسم فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، ہاں اگر اس کے آخر میں کاف کا خطاب ہو، کاف سے خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے علیکا نفسکا، تم اپنے آپ کو سنبھالو، یا تم خود کو سنبھالو، یا اپنی اصلاح کرو، خود کو سدھارو۔ اور اگر مؤنث کے لیے ہوگا تو علیکی نفسکی، اسی طرح علیکما انفسکما، اور ترجمہ ہوگا تم دونوں خود کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تیسرے نمبر پر اس کا قاعدہ ہے اسم فعل ہا، یعنی جس کا معنی ہے لو، پکڑو، پکڑ لو، لے لو،
کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق لانا دونوں جائز ہے، جیسے ہا آ ہا ای ہا اما ہا ام ہا امنا۔ چوتھا قاعدہ ہے جو اسم فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو اسے منقول کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم متعارف ہو گئی منقول، ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ جو اسم فعل ظرف سے مل کر بنایا گیا ہو، جیسے امامہ کا، امامہ کا یعنی تیرے سامنے، ویسے اس کا معنی بنتا ہے امام تیرے سامنے یا امام کے سامنے، لیکن امامہ کا تیرے سامنے، یہ ظرف کو ملا کر بنایا گیا، ظرف کی مثال ہے۔ اور علیہ کا جار مجرور کی مثال ہے، جار مجرور کے ذریعے بنایا گیا۔ اور بلہا اترک کے معنی پر جو آتا ہے یعنی چھوڑ دے، یہ مصدر سے ملا کر بنایا گیا ہو۔ اور ہا جو ہے اس کے یعنی یہ تنبیہ کا ہے، تنبیہ کے ذریعے پکڑ خذ کے معنی پر ہے، لے یا لو، لے لو پکڑ لو۔ منقول اور معدول، ایک منقول آپ نے قسم سمجھی، اس کی جو اگلی قسم ہے جو اسم فعل کے صیغے سے پھیر کر بنایا گیا ہو، یعنی جو اس کا اصل صیغہ تھا، جیسے فعلا فعلا فعلو فعلت، وہ صیغے ہیں، اور اس صیغے سے ہٹا کر، اس صیغے سے پھیر کر، صیغے کو چھوڑ کر اس سے بنایا گیا، اسے معدول کہتے ہیں۔ جیسے نزالی یعنی اتر، درابی تو مار، نزالی تو اتر، درابی تو مار، یہ دونوں انزل اور ادرب سے بنائے گئے ہیں۔ اور جو اسم فعل ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں، جیسے افن، افن کس کے معنی پر ہے؟ یہ اتدجرو، مطلب کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ افن عام طور پر ہم اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں بولتے ہیں کسی یعنی افسوس کے لیے، یا یعنی ایک افسردگی اور افسوس کے لیے کہتے ہیں اف، اف اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنی گرمی ہے، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح ہم، تو افن کا اصل مطلب معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں، ایک منقول، دوسری معدول، تیسری مرتجل۔ قاعدہ نمبر 5 ہے کہ اسم فعل جو ہوگا، یعنی وہ اسم جو فعل کا معنی دے رہا ہے، ایک ہی وقت میں وہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، تو وہ اسم فعل مرتجل اور منقول سمائی ہیں، یعنی ان کی جو 2 قسمیں ہیں نا، یہ مرتجل اور منقول، یہ دونوں سمائی ہیں، جبکہ جو معدول ہے وہ قیاسی ہے۔ قیاس مطلب وہ قاعدے اور قانون کے مطابق بنتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے، یعنی ثلاثی مجرد فعل سے فعالے کے وزن پر، فعالی فعالے کے وزن پر بنا سکتے ہیں، جیسے قتالی، سماعی وغیرہ۔ یہ قاعدے ہیں، اس کے ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں، ذہن نشین کر لیں اس کو۔ اور آگے اس کی تمرین ہے، تمرین نمبر 1 تو اسی سبق سے ہی آپ کو مل جائے گی، ان کے جو جوابات ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اسم فعل کسے کہتے ہیں اور یہ کیا عمل کرتا ہے؟ جو اسم فعل کا معنی دے اسے اسم فعل کہتے ہیں۔ مثالیں بھی شروع میں دی گئیں، شتانہ جدا ہوا، ہا پکڑ، اور او میں تکلیف پاتا ہوں۔ اسم فعل اپنے فاعل مضمر یا مظہر کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ اسم فعل سمائی اور قیاسی، سمائی یا قیاسی ہوتے ہیں، تو اسم فعل سمائی، اسم فعل مرتجل اور منقول یہ سمائی ہیں، جبکہ معدول قیاسی ہے کہ ثلاثی مجرد تام متصرف فعل سے فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں، جیسے قتالی، سماعی وغیرہ۔ اور تیسرا سوال ہے اسم فعل منقول، معدول اور مرتجل کسے کہتے ہیں؟ جو اسم فعل ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے
بنایا ہوا ہو اسے منقول کہتے ہیں، جیسے دون کا، علیہ کا، بلہا، ہا۔ جو فعل کے سیغے سے پھرا ہوا ہو اسے معدول کہتے ہیں، جیسے نزالی، درابی، فعل کے اصل سیغے سے پھیر کر بنایا گیا ہو۔ جو ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں، جیسے افن۔ دوسری تمرین ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اسم فعل کو واحد یا مخاطب کے مطابق دونوں طرح لانا جائز ہے، نہیں بلکہ درست یوں ہے کہ اسم فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے تمام اسماء افعال سماعی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسم فعل مرتجل اور منقول یہ سماعی ہوتے ہیں، اور جو معدول ہے وہ قیاسی ہوتا ہے۔ تیسری تمرین ہے معنی پر غور کرتے ہوئے اسم فعل کی نشاندہی فرمائیے۔